الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، خصوصاً آج کے اس اجلاس کے صدر باوقار دوستو، اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ مسلمانوں کے اندر بڑی زور سے تنزلی آ رہی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمانوں میں گراوٹ آ رہی ہے، اور دین کے اعتبار سے بھی مسلمانوں میں بہت زیادہ گراوٹ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، آج ہمارے ساتھ جو مقرر صاحب تشریف لائے حضرت مولانا سعد النجیب صاحب، انہوں نے ایک عجیب بات کہی تھی کہ اس دور میں اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین زندہ ہوتے تو ہم مسلمانوں کو دیکھ کر تعجب کرتے، یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کون سا مذہب ہے، کون سے مذہب کے یہ لوگ پیروکار ہیں۔ اسلام مذہب تو ایسا نہیں تھا۔ ہم جب اسلام کو چھوڑ کر گئے تو اسلام کا رنگ، اسلام کی شکل و صورت، اسلام کا چہرہ کچھ اور ہی تھا، اور آج کے مسلمان اسلام کو کس طرح بگاڑ چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، بات بالکل سچی اور حق ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، اس دنیا میں خیر و برکت کا نزول ہوتا رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے پوری کائنات اللہ کی رحمت سے بھرپور رہی تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور اللہ کے رسول کے زمانے سے زمانہ جتنا دور ہوتا جائے گا، رحمت کم ہوتی جائے گی، برکت کم ہوتی جائے گی، دینداری مٹتی جائے گی، اللہ کا خوف دل سے نکلتا جائے گا، دنیا کی محبت دل میں پیوست ہوتی جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، یہ بات بالکل سچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دور زمانہ ہوگا، بے برکتی زیادہ ہوگی۔ اس موقع پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کا واقعہ۔ امام ترمذی کون ہے؟ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں 6 عظیم کتابیں ہیں جس کو حدیث کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ان 6 حدیث کی کتابوں میں سب سے اول نمبر پر بخاری شریف ہے، اس کے بعد ہے مسلم شریف، پھر اس کے بعد ہے ابو داؤد، چوتھے نمبر پر ہے ترمذی۔ اور اسی ترمذی کتاب کو جنہوں نے لکھا، جنہوں نے تالیف کی ہے، انہی کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک طرف حدیث پڑھتا تھا، حدیث لکھتا تھا، اور ہمارا اپنا ایک مکتب تھا۔ مکتب کا مطلب دواخانہ، میڈیسن، جہاں دوائی بیچی جاتی ہے، اپنا ان کا ایک مکتب تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی دواخانے میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی جو بالکل سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی، برقع میں برقع پوش تھی، اور اس کے بالوں کا ایک قطرہ بھی، ایک بال بھی نظر نہیں آتا تھا، یا یوں کہیے اس کی انگلیوں کا پوروں تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھی، کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے چہرے کا نقاب اٹھایا
تو میں نے دیکھا کہ وہ حسین رش کے کمر ہے، چاند جیسا شکل، چاند جیسا چہرہ ہے، اور بڑا اللہ رب العالمین نے حسن خوبی سے نوازا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ امام ترمذی صاحب، میں آپ کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتی رہی، میں بار بار آپ کے پاس آتی رہی اور میں اپنے دل کی حسرت پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن موقع نہیں ملا۔ آج مجھے موقع ملا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آج آپ اپنے دواخانے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور آپ کے سامنے میں حاضر ہو گئی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کالا کا منہ کالا کر لو، آپ میرے ساتھ زنا کر لو، آپ میرے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ میں اسی بات کی حسرت دل میں رکھتی تھی، اسی بات کی تمنا میرے دل میں اب بھی ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے محدث تھے، بڑے نیککار پرہیزگار، خوف خدا دل میں رکھنے والے تھے، لیکن ساتھ ساتھ بڑے حسین تھے، خوبصورت تھے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار خوبیوں سے ان کو نوازا تھا۔ انہی خوبیوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ ان کی شکل و صورت بڑی پیاری تھی۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس لڑکی کا وفر دیکھ کر رونے لگ گئے اور زاروں قطار رونے لگے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ان کا رونا دیکھ کر اس عورت کو غیرت آ گئی، شرم آ گئی، وہ عورت وہاں سے اٹھی اور دوسری جگہ چلی گئی۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ زمانہ گزر گیا، اب حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کا بڑھاپا شروع ہو گیا۔ بڑھاپے کے اندر ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، نظریں کمزور ہو چکی ہیں، کانوں کی سماعت کم ہو رہی ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ میں اس وقت جوان تھا جس دن وہ عورت میرے پاس آئی تھی، اگر میں اس دن غلط کام کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا تو کیا حرج ہو جاتا۔ یہ بات دل میں جب آئی تو حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ پھر رونے لگے، روتے روتے سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ترمذی کو پوچھتے ہیں، اے ترمذی بتا تو رو کیوں رہا ہے، تجھ سے کون سا گناہ ہو گیا؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب میں جوان تھا میری رگ رگ میں شہوت بھری ہوئی تھی، میری شکل و صورت اچھی تھی اور میں ہر کام آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ جب اس زمانے میں ایک خاتون آتی ہے اور مجھے گناہوں کی دعوت دیتی ہے تو میں نے بے ساختہ انکار کر دیا، میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا۔ لیکن آج جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں گناہوں پر قادر بھی نہیں ہوں، میں جان بوجھ کر گناہ کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے دل میں گناہوں کا خیال کیسے آ گیا، یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی یاد کر جس زمانے میں تو نے اس لڑکی کو انکار کیا تھا، گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچایا تھا، وہ زمانہ میرے زمانے سے قریب تھا۔ آج جب تو بوڑھا ہو چکا ہے، یہ بڑھاپے کا زمانہ میرے زمانے سے تقریباً 40-45 سال دور ہو چکا ہے۔ یاد رکھ، جتنا زمانہ میرے زمانے سے دور ہوتا جائے گا، بے برکتی عام ہوتی جائے گی، گناہ عام ہوتا جائے گا، سود خوری عام ہوتی جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بات بالکل سچی ہے کہ آج سماج کے اندر مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ مسلمانوں کا حال دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہو بھی یا نہ ہو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، بہت سے لوگوں کو میں نے اسی لیے سلام نہیں کیا کیونکہ ان کی شکل و صورت سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن حلیہ کیسا تھا، شکل و صورت کیسی تھی، چہرہ کیسا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ میرے دوست بزرگوں، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارا زمانہ 1400-1500 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اب بے برکتی عام ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی عام ہوتی گئی ہے، مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمزوری آ گئی۔ اور میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب مسلمانوں کے اندر ایمانی قوت تھی، ایمانی طاقت تھی، مسلمان 313 تھے، لیکن 1000 کافروں کو میدان جہاد سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ آج مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں تقریباً 200 کروڑ ہے، لیکن جہاں آپ نظر دوڑائیے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر انیائے اتیاچار ہو رہا ہے۔ جہاں دیکھیے مسلمانوں کو پکڑ کر کئی لوگ بے عزتی کر رہے ہیں، کئی لوگ
رسول سے جس طرح محبت کرنے کا حق تھا وہ محبت ہمارے سینے میں نہیں ہے. آج ہمارے سینے میں دنیا کی محبت ہے, مال کی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, دولت کی محبت ہے, اور عیش و آرام کے سامان کی محبت ہے. اگر محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ایک وہ زمانہ تھا کہ بچے بچے کے سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی. خاتون تھی لیکن اس کے باوجود اپنی جان کو رب کی راہ میں دینا ان کے لیے آسان تھا. میں آپ کو واقعہ سنانا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی کہنا چاہوں گا, رب کعبہ کی قسم, گھر کی مضبوط دیوار آپ ہو, آپ کے اندر اگر اخلاق زیادہ اچھا ہو, آپ کے اندر دینداری زیادہ ہو, آپ کے اندر اللہ اس کے رسول سے سچی محبت ہو, اولاد بھی قابل بنے گی. میرے دوست بزرگوں, لیکن ماں چاہتی ہے کہ اولاد کوئی کچھ بھی بن جائے لیکن دیندار نہ بنے. ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا روزگار کرنے والا بن جائے, چاہے شریعت کی قربانی دینی پڑے, چاہے محمد مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑنا پڑے, چھوڑنا گوارا ہے لیکن دولت چھوڑنا گوارا نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, میں آپ کو کیا بتاؤں, فرعون کے زمانے میں فرعون کون تھا یہ سبھی کو معلوم ہے کہ وہ بدبخت تھا جس نے اپنے آپ کو کہا تھا انا ربکم الاعلی, کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, میں سب سے بڑا خدا ہوں, میں سب سے بڑا اللہ ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, روایت کے اندر آتا ہے کہ 450 سال کے اندر فرعون کے سر میں کبھی درد تک نہیں ہوا تھا, اتنا پاورفل بادشاہ تھا. میرے دوست بزرگوں, اس کی بیٹی کی ایک نوکرانی تھی, اس کی بیٹی کی نوکرانی جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکی تھی, دل ہی دل میں مسلمان ہو چکی تھی. اور وہ نوکرانی کا کام کیا تھا, وہ نوکرانی کا کام یہ تھا کہ فرعون کی بیٹی کی خدمت کرتی. ایک دن فرعون کی بیٹی کی بال کی کنگھی کر رہی تھی, کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور کنگھی کو اٹھاتے وقت اس نے کہا بسم اللہ. جب بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھا لیا تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی اچھا تو یہ خدا کون ہے, یہ اللہ کون ہے, کیا یہ اللہ کا نام جو تم نے لیا ہے میرے باپ کا نام کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ کہا ہاں, تمہارا خدا تمہارا باپ اللہ نہیں ہے, تمہارا باپ اللہ نہیں ہے, بلکہ جو اللہ ہے اسی نے تمہارے باپ کو پیدا کیا ہے. ساری کائنات کو اسی اللہ نے بنایا ہے, زمین کے ایک ایک چیز کو اللہ نے بنائی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, فرعون کی بیٹی کہنے لگی تو میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی اور تمہیں سزا دلواؤں گی. کہا اب تو جو مرضی کر لو, جب ایمان ظاہر ہو چکا ہے اب ایمان کے لیے اپنی جان دینی پڑے, ہم اپنی جان دیں گے لیکن ایمان دل سے نہیں جائے گا. فرعون کی بیٹی اپنے باپ کو کہہ دیا, کہنے لگی کہ ابو جان آپ کے علاوہ بھی کسی اور کو یہ خدا مانتی ہے, کسی اور کو مالک اور رازق مانتی ہے, کسی اور کو رب اور پالنہار مانتی ہے, آپ اس کے لیے سزا کا انتظام فرمائیے. حضرت تو آپ نے دیکھا کہ فرعون نے اس خاتون کو بلایا اور کہا کہ سچ ہے, کہا ہاں بالکل سچ ہے, میں ایک اللہ پر یقین رکھتی ہوں, ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہوں, ایک اللہ پر میرا یقین ہے. میرے دوست بزرگوں, تو فرعون نے کیا کیا, اس عورت کو ایک دیوار کے ساتھ میخ سے کیل کے ذریعے سے یعنی بریک کے ذریعے سے دیوار میں چسپا کر دیا اور ایک دیگ چلایا گیا. اس دیگ کے اندر بڑا دیگ تھا, اس میں تیل ڈالا گیا, آگ کے ذریعے سے اس تیل کو گرم کیا گیا. جب وہ تیل کھولنے لگا, جب وہ تیل پھوٹنے لگا, کہا کہ تو نہیں مانے گی میں خدا ہوں. کہا نہیں, بالکل نہیں مان سکتی کہ تو خدا ہے, کیونکہ میرے دل میں رج بس گیا ہے کہ میرا خدا ایک خدا ہے, میرا خدا وہی ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے, تیری ساری سلطنت کا اصل مالک وہی خدا ہے. میرے دوست بزرگوں, فرعون کو غصہ آیا, جوش آیا, جذبہ آیا, کہا کہ جاؤ اس خاتون کی اولاد کو پکڑ کر لاؤ. 5 بچے تھے, 5 بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے چلتے ہوئے تیل کے اندر, دہتے ہوئے تیل کے اندر, کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, جب ماں کی آنکھ کے سامنے اس کی اولاد کو دیگ میں ڈالا جا رہا تھا, آپ اندازہ لگائیں اس کی ماں کی حالت کیا ہوگی, اس کے ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن میرے رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں, ماں نے صبر کیا. آخرکار ایک 3 مہینے کی بچی تھی, چھوٹی سی معصوم بچی, دودھ پیتی بچی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اس بچی کو سامنے لا کر کہا کہ اگر تم مجھے خدا نہ مانے, اگر تم مجھے اللہ نہ مانے, تیری آنکھ کے سامنے اس خاتون اس بچی کو میں زندہ جلا دوں گا, تیل میں ڈال دوں گا. کیا کہتی ہے بول, وہ کہنے لگی اسی بچی کو میرے خدا نے مجھے دیا ہے, اگر یہ بچی خدا کے واسطے قربان ہو جائے تو مجھے منظور ہے, لیکن ماں کا دل ماں ہی ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں,
दीवानों, जब उस मासूम बच्ची को तेल में डालने के लिए पूरी तैयारी हो रही है, माँ रोने लगी, दिल की हालत बेदार हो गई, माँ चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उस मासूम बच्ची की जुबान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जारी कर दिया। उस मासूम बच्ची जो 3 महीने की बच्ची थी, कहने लगी, इस्बिरी या उम्मा ला तहज़नी फइन्नल्लाह बना लना बैतन फिल जन्नह। और माँ तू सब्र कर, घबरा मत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बदले हमारे लिए जन्नत में एक घर बनाया। कहिए सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, माँ की आंख के सामने उस बच्ची को चलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मेराज की रात जब मैं जन्नत में घूम रहा था तो मैंने देखा एक छोटा सा घर है, उस घर से बेहद और बेहद खुशबू आ रही है। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील बता ये घर किसका है, यहाँ से इतनी खुशबू ऐसी आ रही है कि इस तरह की खुशबू मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी है, बता तो सही ये किसका घर है। जिब्रील मुस्कुराने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह आपको शायद मालूम नहीं है, ये उस खातून का घर है जिस खातून की आंखों के सामने 5 बेटों को, 5 औलाद को चलते हुए तेल में डाल दिया गया था और उसने उसके बावजूद अपना ईमान नहीं छोड़ा था। ये उसी खातून का और उसकी औलाद का घर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज हमारी माँ बहनों बेटियों के दिल के अंदर इश्क रसूल नहीं है। एक तो वो माँ बहनें थी जिन्होंने अपने आप को इस्लाम के लिए खपा दिया, कुर्बान कर दिया, न औलाद देखी न दौलत देखी। लेकिन आजकल की माँ है अपनी औलाद को सही तालीम नहीं देना चाहती, सही तरबियत करना नहीं चाहती, वो चाहती है किसी तरह दौलतमंद बन जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, फिरौन की अपनी बीवी जिनका नाम था आसिया, फिरौन की बीवी जिनका नाम था आसिया, उसने भी ईमान कबूल कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानने लगी, अल्लाह को एक तसव्वुर करने लगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब फिरौन को मालूम हुआ कि मेरी बीवी आसिया वो ईमान ला चुकी है, वो कलमा पढ़ चुकी है, वो मुसलमान हो चुकी है, कहा कि तू ईमान से हट जा वरना मैं तुझे सख्त से सख्त सजा दूंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आसिया कहने लगी, मैं तेरी ही बीवी हूँ, जिस तरह तू सिद्धि है मेरे अंदर भी उसी तरह की जिद है। अगर तू मुझे ईमान से फिराने के लिए कोशिश करेगा तो याद रख मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगी, लेकिन ईमान हाथ से जाने नहीं दूंगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, फिरौन ने जब सारी तैयारी कर ली है तो इसको सजा दी जाएगी, इसको जुल्म और सितम की चक्की में पीसा जाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, फिरौन की बीवी आसिया ने कहा, रब्बी नज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तू देख रहा है कि फिरौन और उसकी लश्करों ने मेरे साथ किस तरह की हरकतें की है, मेरे साथ किस तरह का सलूक किया है। ऐ रब्बा, फिरौन और उसके लश्करों से तू ही मुझे नजात दे सकता है। ऐ अल्लाह, तू मुझे नजात दे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, फिरौन उस पर जुल्म करता, उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसिया की जान कब्ज कर ली है और फिरौन के जुल्म सितम से बचा लिया। एक माँ बहनों बेटियों का वाक़या सुनाया है मेरे दोस्त बुजुर्गों। लेकिन इस्लाम का वो जमाना है जिसमें बच्चा मोहम्मद मुस्तफा के लिए अपने आप को कुर्बान किया करता था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक शख्स थे मौलाना साहब, जिनका नाम था मौलाना जफर अहमद उस्मानी। ये मौलाना जफर अहमद उस्मानी कौन है? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के अपने भांजे हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपनी जिंदगी में तकरीबन 1200 किताबें लिखी है। अल्लाह ने उनके वक्त में बड़ी बरकत दी थी। असर से लेकर मगरिब तक कुरान करीम अल-हम्द व नास तक पढ़ लिया करते थे। उन्हीं का भांजा हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी, वो कहते हैं कि मैं उम्रा के लिए गया मदीना। जब मदीना गया तो मदीना के सामने हमने एक किराया घर में रहने लगे। हम किराया घर में जब रहते तो वहाँ हम खरबूज खरीदते, खरबूज यानी तरबूजा, और तरबूज खाकर जब छिलका फेंक देते थे तो एक मासूम बच्चा, 7 साल का बच्चा, वो आता और उस खरबूजे के छिलके को उठाकर जो उसमें खरबूजा लगा हुआ होता था उसको दांत से काट काट कर खाता। 2 दिन ऐसा हुआ। फिर हजरत मौलाना जफर अहमद कहते हैं कि हमने एक दिन उस बच्चे को बुलाया कि बेटा बात क्या है, तू ऐसा क्यों करता है? कहा बात यह है कि मेरा बाप इंतकाल कर गया, मेरी माँ दूसरी शादी कर ली है, मेरा सहारा कोई नहीं है, मुझे रोजगार देने वाला कोई नहीं है, मुझे खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है, मुझे गैरत आती है, मेरी सेंटिमेंट में लगती है कि मैं अल्लाह के रसूल के दरबार में मेहमान आने वाले मेहमानों के सामने हाथ फैलाऊं, मांगू, भीख मांगू, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जब आप खाकर फेंक देते हो, बचा हुआ मैं खा लेता हूँ। हजरत मौलाना जफर अहमद कहते हैं, हमने कहा बेटा ऐसा कर कि तू हमारे सामने आकर रोज 3 वक्त का खाना खाकर जाया कर। अब वो कहने लगा कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है, आप अल्लाह के रसूल के मेहमान हो, दूर दराज से आप लोग आए हो, आप हिंदुस्तान से आए हो और आपका खाना मैं खाऊं। तो हजरत मौलाना जफर अहमद ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं,
नहीं है, तुम हमारे साथ खाना खा लिया करो। अब कुछ दिन खाना खाया, एक दिन उस बच्चे से कहने लगे कि बेटा तुम हमारे साथ हिंदुस्तान चले चलो, जाकर वहाँ तुम पढ़ना, तालीम हासिल करना, तुम बड़े आदमी बनना। तो उस बच्चे ने कहा कि ठीक है, मैं अम्मी जान से पूछ लेता हूँ, अगर मेरी माँ इजाजत दे दे मैं आपके साथ हिंदुस्तान चला जाऊंगा। अगले रोज आया, बिल्कुल सफर का सामान तैयार करके आया, कहा हाँ मेरी माँ ने इजाजत दे दी है, आपके साथ मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। और चलते हुए रास्ते में पूछा कि मौलाना साहब जरा बताइए क्या हिंदुस्तान में खेल कूद के लिए बड़ा मैदान है? कहा बेटा बड़े बड़े मैदान है, जितने बड़े मैदान में तुम चाहो तुम आजादी के साथ खेल सकते हो। कहा मौलाना साहब वहाँ पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां होंगी? कहा हाँ एक से एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ तेरी मर्जी मैं तेरा एडमिशन करा दूंगा, बस तू चल। और उसके बाद उस बच्चे की नजर अल्लाह के रसूल के काबा पर पड़ गई, रोजा घर पर पड़ गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बच्चे रोना लग गया और कहने लगा मौलाना साहब ये बताइए कि हिंदुस्तान में सब मिल जाएगा, क्या मेरे रसूल का रोजा मिल सकता है? आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मौलाना जफर अहमद उस्मानी रोने लग जाते हैं और कहते हैं बेटा अगर ये रोजा हिंदुस्तान में होता तो हम हिंदुस्तान छोड़कर मदीना क्यों आते? इसी के लिए हम अपने घर बार को छोड़कर यहाँ आते हैं। बच्चा फौरन हाथ को छुड़ाता है और कहता है कि मौलाना साहब सुन लीजिए, दुनिया की हर तकलीफ गवारा है, दुनिया की हर परेशानी बर्दाश्त है, लेकिन नबी का रोजा छोड़ना गवारा नहीं है। ये है उन बच्चों की इस्लामी मोहब्बत। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आजकल हमारी माए बहनें बेटियां इस्लाम को भूल चुकी है, वो भूल चुकी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें क्यों पैदा किया गया, उनके पैदा करने का मकसद क्या था। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरी बहनों बेटियों सुनो, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि जब एक खातून बेहया होकर बेपर्दगी के साथ बाजारों में घूमती है, सड़कों में चलती है, रब्बे काबा की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम फरिश्ते उस खातून पर लानत बरसाते हैं और कहते हैं अरे किस पर अल्लाह के रसूल की लानत हो, अल्लाह की लानत हो, और सारे मलाइका सारे फरिश्तों की लानत हो, और तमाम आदमियों की लानत हो। जब तक वो खातून अपने घर वापस नहीं आ जाती अल्लाह की लानत बरसती रहती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लेकिन बेहयाई और बेपर्दगी की हद होती है, आज वो हद को तोड़ दिया गया। आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जिस तरह मुसलमान की खातून, जिस तरह मुसलमान की औरत है, जिस तरह मुसलमान की माए बहनें बेटियां बाजारों में बेहयाई के साथ घूमती है, रब्बे काबा की कसम मेरा आका मुस्तफा होता तो शर्म की वजह से उनकी आंखें नम हो जाती। आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना गुजरा है, अभी चंद लम्हे गुजरे होंगे, चंद महीना गुजरा होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत ना दी जाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल का जमाना खत्म हो गया। अब अगर औरतों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए, हो सकता है कि कोई गलत काम हो जाए, हो सकता है कि मर्द और औरत का ईमान टल मल जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, देखो वहाँ तो मस्जिद में जाने की पाबंदी हो रही है, लेकिन यहाँ बाजारों में सड़कों में खुलेआम घूमा जा रहा है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक खातून जब जहन्नम में जाती है तो एक खातून जहन्नम में नहीं जाती, बल्कि अपने साथ चार मर्दों को वो साथ में जहन्नम लेके जाती है, अपने बड़े बेटे को, अपने शौहर को, अपने बाप को, और मेरे दोस्तों बुजुर्गों अपने बड़े बेटे को भी वो जहन्नम में ले जाती है। क्यों? इसलिए कि चारों के चारों जिम्मेदार थे, इन्होंने उनको मना क्यों नहीं किया, बेपर्दगी से क्यों नहीं रोका। आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज भी वक्त है कि हम अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने लग जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन इसलिए गुजारिश करूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के माहौल में, खुसूसन मुसलमानों के माहौल में और हिंदुओं के माहौल में कोई फर्क नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं चंद गुजारिश के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और दरखास्त करूंगा कि ये जो हमारा एक नजरिया बनता गया है कि 2 दिन मुसलसल खेल कूद कर लो, तमाशा कर लो, नाच गाने कर लो, बेहयाई के काम कर लो, आखिर में आकर जलसा कर दो, सारा गुनाह माफ हो जाएगा, सारा गुनाह भूल जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नहीं, बल्कि ये भी अल्लाह के साथ एक मजाक है। मैं आप लोगों से मशवरा दूंगा कि अगर आइंदा कभी जलसा करने का इरादा हो, जलसा करने की नीयत हो, तो जलसा करने के लिए अलग इंतजाम किया जाए, उसको इस कमेटी से हटा रखा जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जलसा एक जलसा है, एक पाक महफिल है, एक अजीम शान महफिल हुआ करती है, इसको गंदगी के साथ न जोड़ा जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम लोग कहेंगे, उलमा कहते हैं और कहते रहेंगे, लोग उलमा को कोसते हैं, उलमा को गाली देते हैं, उलमा पर तानो तशनी करते हैं, रब्बे काबा की कसम आपको जितनी मर्जी गाली दो, आपको जितनी मर्जी आप तानो तशनी कर लो, लेकिन मैं और आपको मालूम है कि मेरे खुदा उलमा से सवाल करेगा कि तेरी आंखों के सामने बेहयाई के काम हो रहे थे, तेरी आंखों के सामने इस
تیری آنکھوں کے سامنے فضول خرچی ہو رہی تھی، تیری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ اسلامی خلاف کام ہو رہے تھے، تو نے منع کیوں نہیں کیا؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں رب کے سامنے جواب دے سکوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ دنیا کی گالی برداشت کر لو، دنیا کے تانے برداشت کر لو، لیکن حق بات جو ہو گئے ہوگی انشاءاللہ بات کہتا رہوں گا کہ انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہمارے سامنے ہمارے مقرر شعلہ بیاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بس اپنی بات کو یہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بس نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا کے حوالہ کر دو، اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے، اللہ رب العالمین بہت کریم ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے ساری زندگی کتنے گناہ کیے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے ساری زندگی میری کتنی نافرمانی کی ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو میں نے جو گناہ کی توفیق، جو یہ بندے نے گناہ کیا تھا، آج میں نے اس کو ہدایت کی توفیق دی ہے، اس کے دل میں سچی توبہ ہے یا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام گناہ کرنے کے بعد، یعنی ان سے جو غلطی ہوئی تھی، میں نے گناہ غلط کہہ دیا، یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ حضرت آدم سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، حضرت آدم سے غلطی نہیں ہوئی تھی، حضرت آدم سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی۔ میرے دوست بزرگوں، اس غلطی کی وجہ سے زمین پر آئے 300 سال تک روتے رہے، مسلسل 300 سال تک روتے رہے، اور روتے ہوئے ایک مرتبہ ایک چیل نے دیکھ لیا، اور چیل دیکھ کر کہنے لگی، اور چیل آ کر وہاں بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد حضرت آدم سے پوچھنے لگی کہ آدم بتا یہ چشمہ کہاں سے نکلا ہے، یہ تالاب کہاں سے نکلا ہے؟ حضرت آدم کہتے ہیں ارے چیل تو مجھے شرم دلا رہی ہے، تو مجھے عار دلا رہی ہے، ارے یہ کوئی تالاب نہیں ہے، یہ کوئی چشمہ نہیں ہے، یہ میری ندامت کے آنسو ہے، میری شرمندگی کے آنسو ہے، میں نے جو خدا کی نافرمانی کی ہے، میں نے جو خدا کا حکم توڑا ہے، اس کی وجہ سے میں رو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، اور یہ سن کر تالاب بن گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، چیل کہنے لگی آدم ذرا سنو کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے پھر سچی دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے پانی کو بھی میٹھا کر دیتا ہے۔ میں نے یہ جو پانی پیا ہے اس قدر میٹھا پانی دنیا میں کہیں نہیں پیا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہی اللہ رب العالمین کا بندوں پر حق ہے کہ جب بندہ توبہ کرے تو اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی خاص رحمت کی نظر اس پر لگا رکھتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ، سارے لوگ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ওয়ালাইকুম আসসালাম। অসংখ্য ধন্যবাদ মুফতি আজমাতুল্লাহ খান সাহেবকে।